تیسرا دشمن ماحول ہے. تیسرا دشمن کون ہے؟ ماحول ہے. آدمی جس ماحول میں جائے گا اس ماحول کے تحت اس کی زندگی بدلتے جائے گی. اچھوں کی صحبت میں رہا تو اچھا بن گیا، بروں کی صحبت میں رہا برا بن جاتا ہے. ماحول کا ملنا، ماحول کا اچھے ملنا، اچھا ماحول ملنا یہ خوش نصیبی کی بات ہے، اور برے ماحول کا ملنا یہ بد نصیبی کی بات ہے. فرمائے میرے دوستوں بزرگوں، صحبت بد سے نوح کا بیٹا پیغمبری کھویا. نوح علیہ السلام 950 سال محنت کی، دین کی، اللہ کے کلمے کی دعوت دیتے رہے. بیٹے نے صحبت غلط اختیار کر لی، غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اس کا ہو گیا. تو کیا ہوا؟ ساتھیوں کے، دوستوں کے، آتا ہے حدیث پاک کے مفہوم میں بات ملتی ہے، دوستوں کے مذہب پر آ جاتا ہے، دوست کے مذہب پر آ جاتا ہے. تو کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ بھائی جو ہے، نوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹا آجا، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اب عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا. کہا کہ میں چوٹی پر چڑھ جاؤں گا. رائے چوٹی پر نہیں، پہاڑ پر. کہاں چڑھ جاؤں گا؟ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا. پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، اب مجھے کوئی کیا عذاب آئے گا تمہارا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا عذاب آج کسی کو چھوڑے گا نہیں. پھر دعا کی نوح علیہ السلام نے، اللہ میرے بیٹے کو بچا لے. اللہ نے کہا نہیں، اب یہ دعا آپ نہیں کریں گے، کیونکہ جو ہمارا نہیں وہ آپ کا بھی نہیں. جو ہمارا نہیں ہے جو آپ کا بھی نہیں ہے، جو اللہ کی اطاعت میں نہیں ہے، اللہ کو نہیں مان رہا، وہ آپ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ آئندہ سے دعا مت کیجیے. میرے دوستو بزرگوں، ماحول کا اچھا ہونا، ماحول کے اچھے ماحول میں رہنا، اچھے ماحول کا ملنا یہ سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. پہلے ہم اور آپ دیکھتے تھے ہمارے بچپنے میں کوئی جو ہے غیر غلط لڑکے کے ساتھ ہم جاتے تو ہمارے والد صاحب ڈانٹتے. کس کی صحبت اختیار کیا ہے؟ معلوم ہے وہ کتنا برا آدمی ہے، بیکار کا ہے، کام دھندا نہیں کرتا جی، اور کیا ہے، غلط آدمیوں سے اس کی تعلقات ہے جی، ماں باپ کا نافرمان اس سے تعلقات رکھا ہے. تو اسے بڑوں کی عزت نہیں آتی، چھوٹوں کا جی تمیز نہیں ہے، بڑے چھوٹوں کی تمیز نہیں کرتا، ایسے سے تعلق رکھا ہے، ڈانٹتے تھے. آج ماحول اتنا گندا ہو چکا ہے میرے دوستو بزرگوں. ایک آلہ جی کیا ہے، موبائل ہاتھ میں لے لیا، ایک کمرہ مل گیا، وہ کمرے میں چلا گیا، سمجھو پوری دنیا کی گندگی اس کے ساتھ ہے. گندا ماحول اس کے ساتھ اس وقت آ چکا ہے. اب اسے بچیں گے کیسے؟ وہ خدا کے خوف سے بچ سکتا آدمی، ورنہ ہر آدمی اس میں مبتلا ہے، وقت برباد ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا وقت سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے. سونا چاندی اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا مسلمان کا وقت قیمتی ہے. سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کے ساتھ ہوا میں اڑ رہے ہیں. ایک دیہات میں رہنے والے ایک بزرگ قسم کے آدمی نے دیکھ کر کہا سبحان اللہ، سلیمان بن داؤد کا یہ تخت کتنا اونچا ہے، کتنا بہتر ہے. تو وہ تخت نیچے، وہ ہوا کے اوپر ان کی حکومت تھی، ہوا کے ذریعے سے آواز پہنچ گئی. اتر کے چل کے وہ بزرگ کے پاس آئے اور کہا کہ بزرگ تم نے کیا کہا؟ فرمایا کہ ڈر گئے اور کہا نہیں، میں نے تو اتنا ہی کہا سبحان اللہ، ایک ایسا سلیمان بن داؤد، سلیمان علیہ السلام کا یہ تخت کتنا بہترین ہے، سبحان اللہ یہ کہا. انہوں نے کہا یہ سلیمان بن داؤد کے ایسے ہزاروں تخت بنا ہو سکتے ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، تم نے جو سبحان اللہ کہا اس کی قیمت یہ سارے حکومتیں نہیں بن سکتی. دیکھو مسلمان کا وقت کہاں کہاں ضائع ہو رہا ہے. تو میرے دوستو بزرگوں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے ماحول میں، ایک اچھے ماحول میں وقت گزارنے کا. یہ دعوت کی جو محنت ہے یہ تمام عبادتوں کی ماں ہے، تمام عبادتوں کی
وہاں ہے، یہاں سے جو ہے ساری دین کو پانی پہنچتا ہے، سارا دین زندہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو زندہ کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو یہی کام دے کے بھیجا۔ انبیاء علیہ السلام کو وظیفہ جو دیا ہے، جو ذکر، جو دعوت دینے کا جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ دعوت ہے، جاؤ کلمے کی دعوت دو۔ اب اس محنت کے لیے یہ اجتماع طے کیا گیا ہے، یہ انبیاء علیہ السلام والی محنت کیسے ہمیں، جو اللہ نے ہمیں ذمہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ذمہ دار بنایا اس کا۔ آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے طفیل میں یہ کام ہمارے ذمہ آ گیا کہ ساری دنیا میں ماحول اچھا بنانا، برے ماحول کو مٹانا ہر مسلمان کا کام ہے۔ اگر فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے برائی کو دیکھو تو طاقت سے روکو، اگر یہ نہیں ہو سکتا دوسرا درجہ ایمان کا زبان سے روکو، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو آخری درجہ فرمایا دل سے برا جانو کہ کتنا برا عمل ہو رہا ہے، کوئی بے نمازی کو دیکھ کر، کوئی اللہ کے نافرمان کو دیکھ کر، اگر نمازی آدمی کا دل کو درد نہیں ہوا، ٹھیس نہیں کھایا، فرمایا اس کا ایمان نہیں ہے، آخری درجے کا ایمان ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امت کا خیر خواہ نہیں ہے میری امت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ابھی الحمدللہ ہم جو پہلے آ گئے اجتماع میں، اللہ نے ہمیں بلا لیا، تو ہم جو ہے میزبان ہیں آپ دوسرے آنے والوں کے لیے، کیا ہے بھائی؟ اب ہمیں ماحول ایسا بنائے جو آنے والا کوئی کہے کہ ہم یہ اتنے لوگ سارے سکون اطمینان سے دین کی بات سن رہے ہیں، اب ہم کیسے اٹھ کے جائیں ان میں سے؟ آپ کو دیکھ کر وہ بھی بیٹھ جائے، بیٹھنے والا وہ ہاتھ پکڑ لے، بھائی کہاں جا رہے اللہ کے بندے، ایک دن کے لیے آئے ہم، آج عصر سے کل عشاء تک ہمارا اجتماع ہے، ہم سالوں سال یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے۔ لوگ دکانوں میں رہتے ہیں 8-8 10-10 گھنٹے 12 گھنٹے وہ لگا دیتے ہیں، کوئی نائٹ ڈیوٹی ڈے ڈیوٹی پتہ نہیں کتنی ڈیوٹیاں کرتے ہیں، تھکتے نہیں، کبھی ان کو جو ہے باہر کا ماحول یاد نہیں آتا، مگر اللہ کے دین کی مجلسیں اجتماع ہوتے ہیں، یہ دین کی محفلیں ہوتی ہیں، ایسے وقت میں شیطان بھی محنت کرتا ہے، نفس بھی محنت کرتا ہے، اور برے ساتھی جو ماحول کو بگڑانے والے وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ چلو بھیا چلو جا کے آئیں گے۔ یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے، کون سا لمحہ ہے پتہ نہیں ہماری زندگیوں کے بدلنے کا، کون سے اللہ والے سے، کون سی زبان سے اور ان کی زبان سے کون سا الفاظ ایسا نکلے جو ہماری زندگی کو پلٹا دے۔ کئی واقعات ایسے ہیں، ایک لفظ کانوں میں سنا، کیا ابھی تک مسلمانوں کو یہ وقت نہیں آیا کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے؟ جی، اب وہ کہتے ہوئے لٹیرے آدمی ہو، یوں کہتے ہوئے آ گئے، وقت آ گیا، زندگی بدل گئی، اولیاء اللہ بن کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ابھی ہمارا جو ہے یہاں جڑنا ایک مقصد کے لیے ہے۔ کیا مقصد ہے؟ کہ کیسے ہماری زندگی میں بھی 100% دین آئے اور پوری امت کے اندر بھی 100% دین آئے، بلکہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ہم نیت کرنا ہے۔ کب تک کے بھی؟ قیامت تک آنے والے انسان ہماری کوششوں سے، ہماری محنتوں سے یہ اس کا اثر قیامت تک چلتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کیے، صحابہ تیار ہو گئے اور محنت کرنے لگے، اور اتنی محنت کیے، سارا جان سارا مال اللہ کے دین کے لیے لگائے، اور لگانے کے بعد ہوا کیا کہ میرے دوستوں ساری دنیا میں دین پھیل گیا، اللہ کو پہچاننے والے بن گئے۔ اور ہم اور آپ بھی کریں گے محنت تو کیا ہوگا کہ ساری دنیا میں کفر مٹے گا، اور جو ہے یہودیت مٹے گی، نصرانیت مٹے گی، پھر کیا ہو، اسلام کا بول بالا ہوگا، قیامت تک اس دنیا میں چین سکون امن آئے گا۔ دین کے بغیر اللہ کی قسم دنیا میں امن چین سکون نہیں مل سکتا، دین کے بغیر دنیا میں امن چین سکون عزت نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عزت تو ہمارے ماننے والوں کے لیے، عزت جو چاہتا ہے وہ ہماری اطاعت کرے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت والا وہ ہے
اکرام والا وہ ہے جس کے اندر اللہ کا خوف ہو، ڈر ہو. ہم اللہ کے ڈر کو اللہ سے مانگے، ہمارے وقت کو ضائع نہ کریں. ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی ہے. اب جو ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن کے لیے ہمیں اجتماعات میں ہم آئے ہیں، ایک دن کے لیے ہم نے بیوی بچوں کو چھوڑا، کاروبار چھوڑا، ساری چیزیں چھوڑ کے آئے. ایک اچھا ماحول ہم یہاں بنائے. ہمارے اڑوس پڑوس والے کو کہے ایک دن ہم کہیں نہیں جائیں گے، ایک دن چائے نہیں پئیں گے، کم کھائیں گے کم نیند آئے گی، زیادہ کھائیں گے زیادہ نیند آئے گی. ارے صحیح ہے غلط ہے؟ جتنا کھاؤ کھانے کا نشہ چڑھتے رہتا. پینے کا نشہ الگ ہے، کھانے کا نشہ الگ ہے. کھاتے ہی جان بولتا ہے کہ آنکھیں موچیں گے تھوڑا، جی ضرور چائے پئیں گے. شیطان جو ہے ہمیں وقت کو ضائع کر دیتا ہے. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس امت میں سب سے پہلی جو بدعت پیدا ہوئی وہ پیٹ بھر کر کھانے کی. کیا کھانے کی؟ پیٹ بھر کے باتیں یہاں بیان ہو رہا ہے، سب کی آنکھیں. شیطان بولتا ہے کہ بھائی دیکھو سننا ہے تو کانوں سے. بیان کس سے سننا ہے؟ ارے بولتے نہیں یار، کانوں سے سننا ہے. آنکھوں کا کیا کام ہے؟ آنکھیں بند کر کے سنو. کون بولتا بھائی؟ شیطان بولتا. بتاؤ کوئی آنکھیں بند کر لے، اس کے کانوں میں کوئی بات پڑتی ہے؟ رات میں کیا ہوا کسی کو پتا ہے؟ سو گئے تھے نا، آنکھ بند ہو گیا، ساری چیزیں بند ہو گئی. شیطان تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہتا ہے کہ بھائی سن رہا ہے بات سن، آنکھیں بند کر کے سن. چل بیٹھنے کا ارادہ کیا، بیٹھ جا مجلس میں، بیٹھ جا، اعتراض نہیں ہے میرا، مگر کیا کر؟ آنکھ بند کر لے. آنکھ جیسی بند ہوئی کان بھی بند ہو گئے، دماغ بھی بند ہو گیا. کیا ہوا اسے پتا بھی نہیں ہے. اگر ٹیک لگا کے آنکھ بند کر لیا تو وضو بھی چلے جاتا ہے اس کا. کیا چلے جاتا؟ اسی میں اٹھ کے نماز پڑھا تو ناجائز ہو جائے گی. وضو کے بغیر نماز پڑھنے والے کا خطرہ ہے کہ کہیں ایمان چھین لیا نہ جائے. اس لیے جو ہے ہمیں جو آنکھ کھول کے جو بھی مجلس ہوگی آنکھ کھول کے بیٹھ کے سننا ہے، غور کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابرین میں سے ہیں. وہ کہتے تھے کہ بھئی دیکھو تبلیغ میں بھی ایمان نہیں بنتا. سب پریشان، کیا بول رہے ہیں حضرت؟ تبلیغ میں بھی کیا نہیں بنتا؟ ایمان نہیں بنتا. اب تک ہم کیا سنے؟ ارے تبلیغ میں ایمان بنتا سنے، نہیں بنتا سنے؟ بنتا سنے. حضرت کیا بول رہے ہیں؟ نہیں بنتا. پھر حضرت نے فرمایا جو آدمی نیت ہی نہیں کیا ایمان کامل حاصل کرنے کی، اس کا ایمان اس کی موت تک بھی نہیں بنتا، کیونکہ نیت ہی شرط ہے. بغیر نیت کے نماز نہیں ہوتی. ہوتی ہے بھائی؟ ارے کسی مفتی صاحب سے پوچھو کہ اللہ اکبر بن دیا کون سی نماز پڑھ رہا ہوں پتا نہیں. سحری میں بھی کھایا، افطاری میں بھی کھایا، نیت نہیں کیا روزے کی. بھوکے رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں. بھوکے رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں. پیسہ دینا تھا، بولے جا زکات میں لکھ لوں گا. بولے کہ زکات نہیں ہوتی. کیوں؟ پیسہ دیتے وقت نیت کرنا تھا. پیسہ دینے کے وقت میں کیا کرنا تھا؟ میں زکات کا پیسہ دے رہا ہوں. اسے بولے یا نہ بولے نیت اندر سے ہوتی ہے. تو جو اپنی نیت نہیں کیا تو فرمایا کہ اس کا ایمان اس کی